السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام سامعین کو جلد از جلد اچھی سے اچھی تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آج کا سبق ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش کو آج ہم نے ہجے اور رواں دونوں طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ قریش میں ہونے والی ممکنہ غلطیوں کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش۔ سب سے پہلا حرف دیکھ لیں لام۔ لام کے نیچے زیر ہے۔ میری اس تمام ویڈیوز کے اندر اس بات پر بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بات سامعین کو بتاؤں کہ حرکات کو کھینچنے سے اجتناب کیا جائے۔ حرکات کو قطعاً نہ کھینچیں۔ حرکات کھینچنے کی صورت میں ایک نیا لفظ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ قرآن کریم میں اضافے کی ایک صورت بنتی ہے۔ تو قرآن کریم میں کمی کرنا یا اضافہ کر دینا یہ لحن جلی کی غلطی ہے جو کہ حرام ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ اجتناب اور بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو مجھ سمیت ان غلطیوں سے بچا دے۔ تو لام زیر لی ہے، اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے میں کس طرح غلطی ہوتی ہے؟ اسے لی ایلافی پڑھ دیتے ہیں، لی ایلافی۔ یاد رکھیں لی ایلافی ہے، لی لام کو کھینچا نہیں جائے گا۔ ہاں اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ یا زیر ای۔ تو یا ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے، اسے ایک الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ تو اس لیے ہم اسے کھینچ رہے ہیں کس طرح؟ لإیلافی۔ لام کھڑا زبر لا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ایلافی لإیلافی۔ فا زیر فی ہے، اسے بھی آپ نے نہیں کھینچنا، فی ایسے نہیں کریں گے۔ لإیلاف قریش، قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح را کو کھینچ بھی رہے ہیں کیونکہ را کے بعد یا ساکنہ ہے، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے، اس سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے کھینچ رہے ہیں کس طرح؟ قریش۔ اور شین کے اندر سے آپ کو پتہ ہے سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے۔ دوبارہ سے آیت مبارکہ کو سن لیجئے، لإیلاف قریش۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں ایلافی، حمزہ پر کھڑی زیر ہے، حمزہ کو ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ ایلافی، ایلافی۔ فا زیر فی ہے تو فا کو آپ نے نہیں کھینچنا، فا کے نیچے زیر ہے۔ ایلافی ایسے نہیں کریں گے، ایلافہم، ایلافہم، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف کیا ہے؟ رحلہ، حروف حلقیہ میں سے ہے اور اسے حلق کے بیچوں بیچ سے ادا کیا جاتا ہے، اس کا دھیان رکھیں، احتیاط سے ادا کریں، اس میں ہا کی آواز نہ نکلے بلکہ ہا حلق میں سے نکلے گا۔ رحلہ، رحلۃ الشتاء، شین میں وہی سیٹی کی سی آواز نکلے گی۔ تا کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کو جو ہے اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اسے کھینچ کر آپ نے ادا کرنا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، صوت کو آپ نے موٹا کریں گے، صوت کو آپ نے موٹا کرنا ہے، موٹا پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صوت کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے کیونکہ صوت کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، یا ساکنہ ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یا ساکنہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ والصیف، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، ٹھیک ہے۔ اس کے پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ فَلَا يَعْبُدُوا، لام کو ہلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر يَعْبُدُوا، یا کے بعد عین ہے تو آپ نے اس میں عین کی آواز نکالنی ہے، لیکن عین کے بجائے یہاں پر الف کی آواز نکال کر تھوڑا سا اسے لمبا کر دیا جاتا ہے، اس طرح پڑھ دیتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، يَعْبُدُوا۔ یاد رکھیں یہ غلط ہو جائے گا، ایسے پڑھنے سے بچیں، اجتناب کریں اس سے۔ دوبارہ سے سن لیں کس طرح بار بار کہہ رہا ہوں، فَلْيَعْبُدُوا، يَعْبُدُوا، کوشش کریں حلق سے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُوا، با پیش بو ہے، اسے آپ نے کھینچنا نہیں ہے، بچانا ہے اس کو کھینچنے سے۔ بودو، با پیش بو، ہاں دال واو پیش دو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ واو الف یا یہ حروف مدہ و لین ہے، یہ کبھی بھی جس حرف کے بعد آ جاتے ہیں تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو دال واو پیش دو ہے
ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن با کو نہیں کھینچنا، با کو کھینچنے سے آپ نے بچانا ہے۔ تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ فَلْيَعْبُدُوا، اگلا حرف دیکھ لیں، رب، ربا زبر رب، زبر با، با پر کیا ہے؟ تشدید، اس لیے تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ اور ذرا سا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ رب هذا البیت، رب هذا البیت، ٹھیک ہے۔ لاسٹ آیت دیکھ لیجئے، الذی اطعمهم من جوع، الذی، الف خالی ہے لیکن ہم اس پر زبر لگا رہے ہیں، کیوں؟ خالی الف پر زبر کب لگتا ہے، خالی الف پر زیر کب لگتی ہے، اور خالی الف پر پیش کب آتا ہے، اس کے لیے مستقل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو آج کی ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ اسے مطلب اس کا لنک بھی دے دوں گا، آپ اسے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ خالی الف پر زبر آ رہا ہوتا ہے، کہیں پیش اور کہیں پر زیر، تو ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ خالی الف پر زبر کب لگتا ہے، خالی الف پر پیش کب لگتی ہے، اور اسی طرح زیر کب لگتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے بس اتنی ہی بات ہے، اگر الف خالی ہو اور اس کے بعد لام آ جائے تو اس الف پر ہمیشہ زبر لگا کرتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر کیا زبر لگا کر کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ الذی، الذی، اگلا حرف کیا ہے؟ اطعمہم، حمزہ تو زبر تو اگر ساکن ہو اور حروف تو جو ہے آپ کو پتہ ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اطعمہم اور حروف قلقلہ کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے اطعمہم، اطعمہم من جوع، نون ساکن ہے، یہ بات آپ سیکھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، من جوع، تو اخفا کے کون سے حروف ہیں، کہاں کہاں پر اخفا ہوگا، اس کے لیے بھی مستقل ویڈیو بنی ہوئی ہے، یہ بھی آپ وہاں جا کر ملاحظہ کر لیجئے۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ تمام باتیں ایک ہی ویڈیو میں بتائی جائیں یا سکھائی جائیں تو وہ ویڈیو انتہائی طویل ہو جائے گی، اس لیے ہر سبق کو آپ اس کی ویڈیو سے جا کر سیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو نفع ہوگا۔ تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اس کو؟ دوبارہ سے آیت مبارکہ کو ملاحظہ فرما لیں، سن لیں، الذی اطعمہم من جوع، اور آخری حصے کو دیکھ لیں، وآمنہم من خوف، وآمنہم، حمزہ پر کھڑا زبر ہے اس لیے آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، وآمنہم، وآمنہم من خوف، لیکن یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، من خوف، من کیوں غنہ نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین غنہ ہوتے ہیں، لیکن اگر نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو تب نون ساکنہ پر غنہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے کہ خو حروف حلقیہ میں سے ہے، اسے کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ من خوف۔